بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج روس اور امریکہ کے درمیان یوکرائن کے ایشو پہ باقاعدہ مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے جا رہا ہے، اور اس میٹنگ میں روس اور امریکہ کے ٹاپ سینئر موسٹ ڈپلومیٹس شرکت کر رہے ہیں، جس میں روسی وفد کی قیادت ان کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریبکوف، جبکہ امریکہ کی جانب سے ان کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن امریکی وفد کی قیادت کریں گی۔ اور یہ اجلاس ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب روس نے یوکرائن کے بارڈر کے قریب تقریباً 1 لاکھ اپنے فوجیوں کو وہاں ڈپلائڈ کر رکھا ہے، جس کو لے کر امریکہ، نیٹو سمیت پورے یورپین کنٹریز میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف روس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اس کو یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنے بارڈر پر جتنے چاہے فوجی ڈپلائڈ کر سکتا ہے۔ اصل میں امریکہ، نیٹو سمیت پورے ویسٹ کو یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں روس دوبارہ یوکرائن پہ حملہ کر کے اس کے ایسٹرن سائڈ والے ایریا میں، جس کو ڈونباس کہتے ہیں، اس پر اپنا قبضہ حاصل نہ کر لے، جیسا کہ اس سے پہلے روس نے 2014 میں یوکرائن پہ حملہ کر کے وہاں پر موجود کریمیا کے علاقے کو یوکرائن سے آزاد کروا کر اسے اپنے ملک یعنی روس کا حصہ بنایا تھا۔ اور اب اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ روس کا اگلا ٹارگٹ ڈونباس ہو سکتا ہے، جس میں کافی تعداد میں پرو رشینز پائے جاتے ہیں، جو کریمیا کی طرح یوکرائن سے علیحدہ ہو کر دوبارہ روس سے الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان خدشات کا اظہار پہلے ہی یوکرائنی حکومت پوری دنیا کے سامنے کر چکی ہے، اور اسی تناظر میں پچھلے ماہ تقریباً 2 بار روسی صدر ولیڈیمیر پوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو سخت وارننگ جاری کی ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج کا سامنا روس کو کرنا پڑ سکتا ہے، مطلب کہ روس کو بہت سخت قسم کی فائنینشل سینکشنز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تمام سینکشنز کا سامنا روس، چین، ایران، ترکی اور پاکستان کو ہی کیوں کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا نے روس سے S-400 میزائل سسٹم کی ڈیل سائن کی، اس پر تو امریکہ نے ابھی تک کسی قسم کی سینکشنز کا اعلان نہیں کیا، جیسا کہ کارٹسا قانون کے تحت امریکہ نے سیم یہی ڈیل جو ترکی نے روس کے ساتھ S-400 میزائل سسٹم خریدنے پر کی تھی، اس وقت اپنے ہی نیٹو اتحادی ملک یعنی ترکی پر تو فوری فائنینشل سینکشن لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ چین کے شہر ایگیور میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں تو امریکہ چائنا پہ فوری سینکشنز عائد کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ، بھارت سمیت جو پورے ویسٹ میں مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کے جو خاکے آئے روز شائع ہو رہے ہیں، اس پر اپنی مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ امریکہ کی یہ دوہری پالیسی سمجھ سے باہر ہے، اور اب انہی قسم کی پابندیوں کی وارننگ امریکہ نے روس کو بھی دے دی ہے، جس کے جواب میں روس نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت امریکہ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، اور کسی قسم کی رعایت بھی امریکہ کو نہیں دیں گے، جیسا کہ یہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی دا ٹیلی گراف کی خبر آپ کے سامنے ہے۔ Russia says it will make no concessions at crunch talks with US on Ukraine۔ مطلب روس نے 2 ٹوک انداز میں امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ وہ یوکرائن کے ایشو پہ کسی صورت کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، لہٰذا آج جنیوا میں ہونے والی اس میٹنگ میں کوئی خاص پیش رفت کی امید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات تو پکی ہے، جب تک امریکہ کی جانب سے روس کو یہ شیورٹی نہیں دی جائے گی کہ وہ یوکرائن کو نیٹو کا حصہ نہیں بنانے جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کی جو فورسز یوکرائن کے ایسٹرن سائڈ پولینڈ، لیٹویا پر موجود ہے، جب تک نیٹو ان کو وہاں سے فوری ہٹا نہیں دیتا، اس سے پہلے روس بھی اپنے فوجیوں کو یوکرائن کی سرحد سے پیچھے کرنے کو تیار نہیں۔ اگر بات کی جائے یوکرائن کی، تو ان کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی یہ خواہش ہے کہ یوکرائن بھی دیگر سوویت یونین کی ریاستوں کی طرح نیٹو کا حصہ بن جائے، جس کو لے کر روس میں سخت تشویش پائی جاتی ہے، اور ویسے بھی روس کو اس پورے معاملے میں چائنا کی مکمل حمایت حاصل ہے، کیونکہ اگر یوکرائن کو لے کر روس اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی چین روس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور سیم اسی طرح جب چین اور امریکہ کی تائیوان کو لے کر جنگ ہو سکتی ہے
تو اس میں روس چین کو سپورٹ کرے گا، لہٰذا اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین اور روس اس پورے معاملے میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر بات کی جائے جدید ترین ہتھیاروں کی پیداوار میں، اس میں بھی روس اور چین امریکہ سمیت پورے ویسٹ پہ فوقیت رکھتے ہیں، لہٰذا اس بات کا سخت خطرہ موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ یوکرائن کو لے کر روس اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ورلڈ وار 3 میں بھی بدل سکتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔